بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمران خان ہیں اور اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ گزشتہ 26 سال سے وہ قوم کو اٹھا رہے ہیں۔ 26 اور اس میں 10 اگر اور شامل کر لیں تو وہ 36 بن جاتے ہیں۔ یعنی عمران خان نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اس سے 10 سال پہلے میں نے قوم کو ایمان کی بنیاد کے اوپر اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب یہ راز کھل گیا کہ آج امت مسلمہ کی جو ہر جگہ درگت بنی ہوئی ہے اور خاص کر پاکستان کے اندرونی اور بیرونی اور 71 کی ایک ذلت والی شکست جس کو بیان کرتے ہوئے اور اس کا تصور کرتے ہوئے بھی شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور مصیبت پر مصیبت یہ کہ ہماری قوم نے اس ذلت اور خواری کا بدلہ لینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو تاریخ کا ایک واقعہ سمجھ کے بھول جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اس کو نہیں بھول سکتا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے جب ISSB میں میری سلیکشن ہو رہی تھی تو وہاں انٹرویو کرنے والے کرنل تھے یا میجر تھے، کرنل تھے میرے خیال میں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فوج کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ 71 کی جنگ کا بدلہ لینا ہے، اور پوری طرح ان ہندوؤں سے اور جو بھی ہمارا ایک بازو کاٹ دیا گیا ہے، ملک چھین لیا گیا ہے، علیحدہ کر دیا گیا، اس کو واپس لانا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 4 سال ٹریننگ کی، کڑتا رہتا تھا قوم کدھر جا رہی ہے، پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی اور اصل بات میرے سامنے آئی کہ یہ قوم جو ہے ایمان اور عقیدے اور لا الہ الا اللہ سے ناواقف ہے۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ کی بات کی جاتی ہے لیکن کس انداز سے؟ پہلے عمران خان صاحب کا یہ بیان سنیں، اس کے اوپر پھر میں انشاءاللہ مزید تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور ساری قوم، سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا، اور یہ نعرہ جو ہے، یہ اللہ سے جو وعدہ ہے، یہ آزادی کا نعرہ ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے۔ یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ کتنی سچی بات اور کس فریب کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ آزادی کا نعرہ ہے، اور آپ گویا اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے اور پوری قوم سے کہ وہ منظر کیسا منظر تھا جب گن شکر کے مزار کے سامنے عمران خان سجدہ ریز تھے، ان کا گبرو سر جھکا ہوا تھا اس چوکھٹ کے اوپر، اور بعد میں موقع بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کا۔ کامران اینکر نے ان سے انٹرویو لیا اور حیرانگی کے ساتھ کہا کہ آپ تو بڑے مذہبی ٹائپ ہیں، آپ نے وہاں جا کے سجدہ کیوں کیا؟ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ سجدہ نہیں تھا، وہ اصل میں عقیدت اور یہ ساری چیزیں تھی، آگے سے بات بنائی نہیں بن رہی تھی۔ تو جھکنے کے بعد آپ جو مرضی اس کی تعویلیں پیش کریں، جتنے مرضی آپ جھکتے بھی ہیں، آپ کو اللہ نے 4 سال دیے تھے، اس کے بعد آپ خود بعد میں اقرار کرتے ہیں کہ میں بے بس تھا۔ کیوں بے بس تھے؟ کس نے بے بس کیا ہوا تھا؟ جھکے تھے نا، جھک گئے تھے۔ اب دوبارہ قوم کو کہنا کہ میں اب نہیں جھکوں گا، یہ بہت بڑی خود فریبی ہوگی۔ اس دلدل سے نکلنے کا اللہ کے بندوں میرے بھائیوں صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ کل عمران خان صاحب کی تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے الیکشن۔ یہ اور ساتھ ہی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کس کا مسئلہ ہے حضرت صاحب؟ ذاتی مسئلہ نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں، یہ سب اقتدار کے بھوکے ہیں،
اور اگر کوئی صحیح معنوں میں ملک کا خیر خواہ ہے بھی ہے تو اللہ کی خیر خواہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ جمہوریت کے بت کی پوجا کرنا اور کہنا دوسرے بت کو توڑ دو، سارے بتوں کو توڑ دو، جمہوریت کے بت کی پالش کرو، تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کہا جائے کہ کوئی بوٹ پالش نہیں کرنا، بس صرف ایک بوٹ پالش کر لو کسی کا، تو بتاؤ بوٹ تو پالش کر دیے نا۔ اسی طرح جمہوریت کا نظام یہ مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اللہ کے دین اسلام کے متضاد، یعنی اس کا جو ہے نا بالکل مقابلہ کرنے والا یہ نظام ہے، شرکیہ نظام ہے۔ جہاں جمہوریت ہے وہاں اسلام ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ باقی اسلام اور یہ لا الہ الا اللہ یہ تو بہت بڑا کلمہ، اللہ کے بندو صحیح معنوں میں حقیقی آزادی یہ کلمہ دلاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، پارٹی والا داتا نہیں ہے۔ کہے نا ذرا عمران خان صاحب، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ذرا عمران خان صاحب کہے نا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، مدد صرف اللہ کرتا ہے۔ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے بازو کے اوپر یہ یا علی مدد کا پٹا بندوایا تھا انہوں نے، تو کہاں گیا آپ کا لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے بندو یہ اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، اس قوم کو کب تک فریب دیتے رہو گے، سبز باغ دکھاتے رہو گے؟ پہلے تو 75 سال بعد پتہ چلا کہ غلام کے غلام ہیں عمران خان صاحب، آپ حقیقی آزادی دلانے کے بعد اگر یہ 40 سال بعد 30 سال بعد پتہ چلا کہ ابھی بھی غلام ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر اور قربانیاں دینی پڑیں گی، اور جو اس سسٹم میں آپ کے ساتھ مر چکے ہیں ان نعروں کے اوپر، ان مشرکانہ نعروں کے اوپر، اور جمہوریت کی وجہ سے جو مر گئے بتائے ان کو کیسے واپس لاؤ گے؟ کہ اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام چاہے گا، یعنی جمہوریت ہوگی، کسی قسم کا کوئی نظام نہیں چلے گا۔ اسلام کا نظام بڑا زبردست ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے توحید سے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی مزار کے سامنے، کسی قبر کے سامنے سجدہ کیا تھا؟ خود نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کسی صحابی نے سجدہ کیا تھا؟ محبت اور عقیدت سے بتائیے نا۔ یہ تو بعد میں یہ گنبد بنے ہیں، 7 صدیوں بعد یہ گنبد بنا ہے اور گنبد کے پجاری سامنے آئے ہیں۔ باقی پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی تک ایمان قائد رہا ہے، ایمان امام رہا ہے، قرآن امام رہا ہے، قرآن کے پیچھے چلے ہیں۔ باقی جب قرآن کو چھوڑا ہے تو یہ جو یا علی مدد کا نعرہ حیدری لگانا، ہمارے عاصم باجوہ صاحب بھی، عاصم منیر صاحب بھی حافظ قرآن اندازہ لگائیے، قرآن کے پہلے صفحے کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے، میرا خون کھولا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک آرمی افسر کی حیثیت سے بھی، کہ دیکھو کس طرح قوم کو کمانڈو دستے ساتھ کھڑے ہیں اور نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، یا علی مدد، کہ کیسے مدد کریں گے اللہ کے بندو، یہ تمہارے مددگار نہیں ہے، شرک ہے، اللہ کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ تو حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کو مانو تب یہ خیر آئے گی، اور ایمان اختیار کرو اور یہ سارے مسئلے آپ کی چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، تمہارے قرضے چٹکیوں میں نہ اتر گئے تو مجھے کہنا، میں تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں قوم کے لوگوں، اور سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے، عمران خان صاحب کے لیے اور دوسرے جو ہیں، چاہے آرمی آفیسرز ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں، یا جو بھی جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، کہ یہ آپ کے دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کا پہلا صفحہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ ہر نماز کے اندر کہتے ہوتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی مالی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نہ کسی کے سامنے رکوع کرنے ہیں، نہ سجدے کرنے ہیں، کسی کے سامنے گن شکر کا بھی سجدہ جائز نہیں ہے، کسی پیر کا سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر اللہ کی بات کو آگے لایا جائے گا، اور پھر انٹرنیشنل برادری سے نہیں ڈرا جائے گا۔ تو بہرحال قوم آپ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ بھی جوش میں ہیں، صرف ایک وہ جو کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تھوڑی سی ایمان کی نم دے دو اس کو عمران خان صاحب، دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو گٹھا کرے اس ایمان کے اوپر، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ہوا تھا، پہلے بھی ایسے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔